برقی صاحب آج کل بڑی خبریں ہیں کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب کی ناراضگی ہے، اور آدھی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں مانتے، زرداری صاحب کہتے ہیں کوئی گل نہیں کر کر لائیں گے. یعنی یہ کیا پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے صوبوں کے اوپر؟ آپ لوگ ریزسٹ کرنے جا رہے ہیں، مزاحمت کرنے جا رہے ہیں، مفاہمت کرنے جا رہے ہیں، پلان کیا آپ کا؟ ویسے پیپلز پارٹی کا تو بالکل کلیئر سٹانس ہے آن پروونسز. وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے کہ اگر کرنی ہے کر لیں، مگر سندھ کو مسٹ رمین اے سنگل یونٹ. یہ تو بڑا کلیئر ہے، مطلب ہے اوپنلی وہ کرتے ہیں، ان کے منسٹرز کرتے ہیں، پارٹی کے آفس بیئرز کہتے ہیں. ان کا تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے. اور یہ جو ہے میرا خیال ہے عمران خان کا اسے جو ریلیف دیا ہے اس کے حساب سے ان کا گراف بڑھے گا، پی ٹی آئی میں جوش جذبہ زیادہ آئے گا، اس کی کوئی شک نہیں. اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں انہوں نے کہا ہم خود اپنا خرچہ دیں گے، وہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈکلیئر کیا. نون لیگ کی سیاست پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ میرا خیال ہے نون لیگ کی سیاست تو ہمیشہ جنرلز کے شولڈرز پہ ہوتی تھی. وہ اگر جنرلز ذرا ہل جاتے ہیں، ذرا کمر سیدھی کرتے تو یہ گر پڑتے ہیں. اب بھی یہ گرنے والے ہیں کیونکہ ان کا ٹوٹل آپ دیکھیں آج کی کیا ہے. آج سر ذوالفقار صاحب کیا اس کی آج ہے، ملک کی بے عزتی کرائی ہے پرائم منسٹر نے. اتنا بڑا بیان دیا ہے کہ ہم امریکہ کے بڑے خادم ہیں، ہم ان کے ملازم ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ مکہ ایگریمنٹ بڑی اچھی ہے. وائی شوڈ دس بیان شوڈ ہیو کم؟ اٹ شوڈ ناٹ ہیو کم. بہت بے عزتی کرائی انہوں نے. اور پھر کرپشن کی انتہا ہے آج کل فیڈرل میں بھی اور پنجاب میں بھی. آپ دیکھیں پنجاب ڈوبا ہوا ہے، لاہور ڈوبا ہوا ہے. یہ ہم یہ کر گئے ہیں، وہ صرف زبانی کلامی تو نہیں ہوتا ہے. کس میں پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کس میں پارلیمنٹ بھی ڈوبا ہوا ہے تو لاہور بھی ڈوبا ہوا ہے. سندھ میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، سندھ میں تو ماشاءاللہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. سب سے زیادہ پورے انڈو پاکستان میں سب سے زیادہ ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز سندھ میں ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ اٹ اے سگنل کہ آپ اپنا بوریا بستر بند کریں تو جائیں واپس لندن ایون فیلڈ ہاؤس میں. اچھا یہ سگنل مل گیا ہے. برقی صاحب آپ نے بڑی بات کی ہے. ویسے برگیڈ صاحب سے پوچھ رہے تھے، برگیڈ صاحب آپ کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں، یہ کوئی بوریا بستر گول کرنے کا انڈیکیشن ہے؟ اور کیا گورنمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھے گی؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس بہت انپریڈکٹیبل ہے. میں ہمیشہ ایک دو لفظ استعمال کرتا ہوں پاکستان کی سیاست میں، اینی تھنگ اینی ٹائم. آپ کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہوا کا رخ بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. دوسری بات یہ ہے کہ آج میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ان کی لیڈرشپ نے. ایک تو یہ کہ میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ان کے ایک لیڈر کہ جناب بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس الشفا ہاسپٹل کی طرف بالکل مت آئیں کیونکہ اس سے خام خواہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. تو جو ایک پازیٹیو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی اور گڑبڑ ہو جائے بیکاز آف کہ بہت لوگ جو ہیں وہاں پہ پہنچ کے. تو انہوں نے کہا جی کسی کے وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ عمران خان کی سسٹر نے ایک بڑی پازیٹیو بات کی، رسپیکٹ فار دا سپریم کورٹ. دیکھیں یہ بڑا اچھا، یو فیل ویری گڈ جب اس طرح کوئی عدلیہ کا رسپیکٹ کرے. انہوں نے کہا جی عدلیہ کو ہم نے کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم باہر نکل کے کوئی قسم کا میڈیا کے ساتھ بیان بازی نہیں کریں گے، تو لہذا پلیز آپ ہمیں کسی قسم کے میڈیا ٹاک میں انگیج نہ کریں. میں سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیوٹی ہے کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے عرصے کے بعد ایک جو چل رہی تھی پورے میڈیا کے اندر بھی عوام میں بھی پریشانی، کم از کم اس کا کوئی حل جو ہے وہ پازیٹیو نکلا ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی، ابھی ہمارے جو بھائی بات کر رہے تھے کہ کوئی بیک ڈیل ہے، یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں بڑے نیریٹو آ رہے ہیں. ویسے تو سینیٹر صاحب کو نے جو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے حکومت کے بارے میں کوئی سازش اس طرح کے لفظ ہے، میں تو خود حیران تھا کہ بھئی ایسے موقع پہ اتنا نی جرک ریاکشن جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ کی حکومت ہے. اتنے پہلے بھی آپ اتنی مرتبہ حکومت رہے، تو ایسے معاملات کو ذرا ایک بڑا ذمہ داری کے ساتھ جو ہے ایسے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے. خام خواہ ایک پولیٹیکل کرائسس یا ٹینشن کریٹ نہیں کرنی چاہیے. دوسرا جہاں تک انہوں نے تھوڑے بیک ڈیل کی بات کی، مجھے تو ابھی بھی پیچھے چند دن پہلے محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ، وہ ایک یونیورسٹی آف لاہور کے فورم میں مجھے ملے تھے، وہاں پہ ایک میگا ایونٹ تھا، تو انہوں نے بڑا کلیئر لکھا، تو ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں
کہ جناب میرے سے تو وہ ٹاپ لیڈرشپ بہت ناراض ہے کیونکہ میں نے بالکل بیک چینل کیا تھا جنرل باجوہ کے ساتھ اور اس وقت آ بھی گیا تھا, یہ ٹی وی پہ بھی وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں اور وہ بات کسی طرح نکل گئی تو اب وہ میری بڑی پوزیشن بہت خراب ہوئی ہے ود دا پارٹی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اس پہ اننیسری اسپیکولیشن یہ چیزیں میرا خیال نہیں کرنی چاہیے. اس وقت ہمارا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پاکستان کو یہ دہشت گردی کی جو ویو ہے, پاکستان میں اکانومی کے جو معاملات ہیں, سب مل کے. مجھے تو ذوالفقار بھائی آپ کو وہ جملہ ہی نہیں بولتا ہے, آج سے 2 ہفتے پہلے آپ نے کہا تھا یہ وقت ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا, یہ وقت ہے چارٹر آف اکانومی کا, یہ وقت ہے چارٹر آف پاکستان کا. بھائی سارے مل بیٹھ کے ایک کھلے دل کے ساتھ پاکستان کو, میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں, سب اکٹھے بیٹھ جائیں اور اسٹیک ہولڈر اور پاکستان کو ان پریشر سے نکالیں. سب کچھ ہوں گے, پاکستان پرامن ہو. دیکھیں کتنی کامیابی مل رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. میں آپ کو آپ کے پروگرام میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ بے شک ملٹری لیڈرشپ کا بڑا رول ہے جو انٹرنیشنل کامیابیاں ہمیں ملی ہیں پچھلے مئی کے انڈیا کی جنگ کے بعد, لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, ان کو بھی آپ کریڈٹ دیں. دیکھیں وہ ہر جگہ جاتے ہیں, صبح شام ہر دورے پہ وہ باہر گئے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہیں. افٹر ایسے تو نہیں سیر سپاٹے تو نہیں کرتے نا وہ, اور ملٹری آرمی چیف جو ہے وہ مل کے انہوں نے کتنا زبردست کردار ادا کیا ہے. تو جہاں ایور دی کریڈٹ از ڈیو وہ کریڈٹ دینا چاہیے, لیکن جسٹ فار دا سیک آف کریٹنگ مایوسی وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جہاں کہ ایک سٹیپ پازیٹیو نظر آ رہا ہے اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. میں تو ہمارے فردوس تقوی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ سر یہ پازیٹیوٹی کی اگر شروعات ہے, ہمیں ایک پازیٹیو سوچ رکھ کے اس پازیٹیوٹی کی شروعات کو بھی اس کو تعریف کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس لانگ مارچ کا بھی کوئی جواز نہیں ہے, جو لانگ مارچ کو نکالنا چاہ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ معاملہ جب چل پڑا ہے لانگ مارچ, کسی نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ نہیں جی اٹس ٹو ارلی. بھائی کیوں ٹو ارلی؟ اگر آپ کے پاس ایک اتنا اچھا جسٹر آیا بائی دی آنریبل سپریم کورٹ تو آپ بھی پھر ایک جوابی آپ کے جسٹر جو ہے وہ بھی اس لیول کو ہونا چاہیے کہ 27 مارچ کی آپ کال لانگ مارچ کی کال وڈرا کر لیں. اچھا نقوی صاحب یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو اچانک کیا ہوا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے 28 صفحے کا ایک پورا خاطی لکھ دیا چیف جسٹس کو. اچانک ہی رات کو ان کو کوئی احساس ہوا کہ بانی پی ٹی آئی بہت بیمار ہے. یہ پہلے ادھر بھی رہتے تھے یہ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب, وہ تو 9 مہینے سے کسی کو ملنے نہیں دے رہے تھے, جیل کے قریب نہیں آنے دے رہے تھے, تو اچانک پھر ہوا کیا؟ دیکھیں نا ملاقات بھی ہوئی. سر یہ سوال تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ ایسے کام اچانک کیسے ہوتے ہیں اگر نظام ہے. اٹ از اونلی انڈیکیٹنگ کہ نظام نہیں ہے اور کہیں سے آرڈر آتا ہے, کہیں سے آرڈر آتا ہے. یہ رپورٹ کروا دی ہے آپ کے حق پہ, تو اس کا مطلب ہے میں تو آپ سے دیکھیے بات کرتے ہیں, لوگ ریمنڈ ڈیوس کو بھول گئے. ابھی بات کر رہے تھے سانحہ ساہیوال کی. لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی جعلی طریقے سے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کو اس حد تک کم کرا دیتے ہیں, ایک وعدہ کر کے جاتے ہیں کورٹ کے اندر, وعدہ بھی بھول جاتے ہیں. وہ اسمبلی کے فلور پہ نیشنل ٹی وی پہ آ کے 4 تقریریں کرتے ہیں کہ میں پوری قوم کو 1-1 پائی کی منی ٹریل دوں گا اور آخر میں قطری خط. یہ ساری چیزیں جو ہے والیوم 10 ہی ریلیز کر دیں پاناما کا, کیوں چھپائے بیٹھے ہیں؟ ابھی بھی دیکھ لیجئے سارے نیب کے کیسز وڈرا ہو گئے اقتدار میں آنے کے بعد. ایسی چیزیں ہو گئی جو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کورٹ کا جو آرڈر تھا شوگر ملز کے بارے میں کہ ایک بند ہوگی تو دوسری چلے گی, دونوں چل رہی ہیں. صاحب یہاں پہ تو کیس شروع ہوتے بھی ہیں اور بند بھی ہو جاتے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس ملک کے اندر اسی کی جنگ ہے. بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ 27 کی کال واپس لے لو. کیا پاکستان میں اصلی جمہوریت آ گئی ہے؟ اچھا, کیا پاکستان کے اندر عدل و انصاف مل رہا ہے؟ کیا پاکستان یہاں پہ اسی طرح کی جمہوریت آ رہی ہے؟ یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں. یہ ایسی والی بات ہے کہ آپ کو ایک ذرا سی چٹکی دکھائی ہے اور آپ اس پہ اتنے خوش ہو جائیں
اور پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں اور پھر وہ آپ کو 1 سال کے لیے اور دھکیلتے رہیں اسی گند میں. نہ کرے. ملک اس کا متحمل ہے. اگر صحیح معنوں میں ہے بات چیت ہو جائے گی, سیریس بات چیت ہوگی تو کال بھی وڈرا ہو جائے گی. میاں غلام اسوا صاحب لیکن صرف اس بات کے اوپر کہ عمران خان کو وہ ہسپتال شفٹ کیا گیا ہے جس کا خرچہ میرے پی 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 کے دوست نے کہا ہم خود برداشت کر رہے ہیں, تو یہ چیز کے اوپر صرف پوری قوم کے فیوچر کو سیکریفائز کر دیا جائے. اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری جدوجہد آئین کی بحالی کے لیے ہے, جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے, رول آف لا کے لیے ہے. لیٹ سی سم پازیٹیو سائنس ڈیولپ. لیٹ دا ڈائلاگ اسٹارٹ. If the dialogue is progressing, then why not? But otherwise, just on what has happened today, 27 کی کال واپس نہیں ہو سکتی. میاں غلام اسوا صاحب پلیٹلیٹس گر گئے, اسی طرح میاں صاحب چلے گئے, وعدے کر کے گئے, درخواست دے کے گئے, وعدے پورے نہیں کیے, قطری کی کھاتی ہے وہ. یہ نقوی صاحب نے ایک لمبی چارج شیٹ کر دی ہے, آپ اس کو کیسے رپلائی کریں گے؟ جی بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ عمران خان زخمی تھے اور ان کی ٹانگ میں 2-3 ماہ وہ پلسٹر چڑھا رہا اور کہتے تھے کہ چل نہیں سکتے, اور جیسے ہی پولیس نے اریسٹ کیا تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. یہ ہماری پولیس کی کارکردگی ہے ماشاءاللہ کہ اس وقت ان کی وہ ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی اور مینٹلی وہ اتنا آئی کیو لیول تھا کہ باہر انٹرنیشنل فورم پہ جا کے وہ امریکہ میں کہہ رہے تھے کہ میں واپس جاؤں گا اور نواز شریف کا اے سی اتاروں گا, اور انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ یعنی ان کے اختیارات کیا ہیں اور ایس او پیز جیل کے کیا ہیں, اور ایک سابقہ پرائم منسٹر کو آپ کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو یہ لوگ خط لکھ رہے تھے کہ اس ملک کو کوئی پیسہ نہ دیا جائے تاکہ یہ ڈیفالٹ میں چلا جائے, اور یہ سری لنکا بنانے چلے ہوئے تھے پاکستان کو. یہ تمام چیزیں یہ بھول چکے ہیں اور یہ جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہیں, جبکہ اس وقت انہیں یہ سب چیزیں بھولی ہوئی تھیں. اور یہ جنرل فیض کے اور ان کے لائزون میں جو ملک کی تباہی ہوئی وہ آج تک آپ دیکھ لیں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں پیٹرول کتنے کا لیٹر تھا, ڈالر کتنے کا تھا, چینی کتنے کی کے جی تھی, اور یہ عمران خان کے دور سے اس ملک کا ڈکلائن شروع ہوا جو آج تک ابھی تک سٹیبلٹی یہ لوگ. اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کیا اور 9 مئی کے بعد یہ روز نئی کال, روز نیا جھگڑا, روز نئی لڑائی کہ یہ اس ملک میں کسی طرح سٹیبلٹی آ نہ جائے اور یہ ملک اس طرح ترقی نہ کر جائے. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے آپس کے جو لائزون اور ان کی ارک ریزی سے جو محنت کر رہے ہیں, ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ مارکہ حق انڈیا سے ہم نے جنگ بھی جیتی, اور اس کے بعد اب پوری دنیا میں ہم لوگ پرومیننٹ ہیں اور پوری دنیا کے فیصلے کروا رہے ہیں. اور انٹرنیشنل فورم پہ آپ نے دیکھا کہ ہم اللہ کا شکر ہے ایک نیا یعنی گرینڈ الائنس بن رہا ہے جو امت مسلمہ کو اکٹھا کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ حکومت بھی ایسے ہی چلے گی اور یہ ملک ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور یہاں پہ پیسے کی ریل پیل ہوگی. اچھا برقی صاحب, ریل فیل کیسے آپ ایویں سمجھ رہے ہیں کہ جی چل چلاؤ ہے؟ میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں پوری لمبی فیلڈنگ لگی ہوئی ہے, سیم پیج ہے, اور ابھی بھی میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے اور ملک آگے ترقی کرے گا. سر ریل فیل ہوگی تو ایئر فورس 1 کا جہاز ڈالر لے کے جنیوا جائے گا. آپ نے دیکھا نا پہلے بھی جا چکا جنیوا جائے گا, پیسے سارے آئیں گے. جہازوں پہ ڈالر کیسے جا سکتے ہیں پاکستان سے؟ گئے نہیں ہے. اس میں جو ایئر فورس 1 کا جہاز گیا تھا جنیوا, کیا لے کے گئے تھے وہ جنیوا؟ اچھا مصطفیٰ صاحب کو پتا ہوگا, برقی صاحب نے رکھے ہوں گے جی کہ ساری آئی وٹنس ہوں گے تو یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو یہ ثابت کریں گے, یہ ظاہری بات ہے. وہ تو اپنا انکم. تو یہ جو ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کی انڈرسٹینڈنگ ہے, بالکل ہے. فیلڈ مارشل از دی بیسکلی ہی از دی رولر ڈی فیکٹو, اور یہ جو ہے اپنا شہباز شریف از جسٹ ہز پرسنل اسسٹنٹ, پی اے کہہ دیں جو مرضی کہہ دیں, کیونکہ اتنے یہ کیپیبل ہی نہیں ہے. انہوں نے چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا. برقی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کا آرڈر چلتا ہے, ان کے روز تبلیغ نکالتے ہیں, کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں, ملک کے اندر جمہوریت ہے,
मार्शल तो नहीं लग गया, क्या हो गया? नहीं मार्शल नहीं लगा, मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिक चीज़ जो उन्हें डायरेक्शन मिलती है वो बे करता है बेचारा। ही इज़ नॉट केपेबल के टू रन द कंट्री। और इनका जो नून लीग का जो एम है वो ये है कि जो पैसा मिले वो बाहर ले जाएं, तरक्की ना हो पाकिस्तान में, लोग सिर्फ रोटी पानी के तरसते रहें ताकि हमारे ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट ना चले। ये टोटल फेलियर है अपना इस गवर्नमेंट का जो है। फॉर्म 47 पे आए हैं, मैंने खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ी है, मेरे मुकाबले में PTI जीती थी और सही जीती थी, हम हारे थे और 7 वाला हल्का मेरा। नहीं बरकी साहब, मुझे ये बताएं कि जो अडयाला जेल है वो पंजाब के अंदर है और पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज है। सुप्रीडेंट जेल का तबादला पंजाब गवर्नमेंट करती है, IG जेल का नजात करता है। तो वो चीफ मिनिस्टर की मर्जी के खिलाफ रिपोर्ट इस तरह की इमरान खान के हक में कैसे दे सकता है? तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने ये मेहरबानी की है। सर नहीं, बात ऐसे है कि इस्लामाबाद में क्योंकि जेल नहीं है तो इस्लामाबाद की जो उनकी जो कल्प्रेट जो कहते प्रिजनर्स होते हैं वो अडयाला में भेजते हैं। अडयाला की एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में ही है, इसमें कोई शक की बात है बात नहीं है। मगर जो फैसले होते हैं वो फैसले कंसर्निंग दी पोलिटिकल पर्सन्स, आम जेल कैदी। आप ये कह रहे हैं, देखें, या तो ये बात करें कि जो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट की रिपोर्ट है वो पंजाब गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं थी, अगर नॉलेज में होती तो वो रोक देते, तो या फिर ये कहें कि उन्होंने खुद तैयार करवाई है। सर नहीं, ये रिपोर्ट तैयार कराई है जो एक्चुअल पाकिस्तान के हाकम हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने कराई है, उनकी मर्जी से हुई है। इनको तो पता ही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट की मर्जी पता ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा, 100% नहीं पता होगा। ब्रिगेड साहब, कभी ऐसे हो सकता है? माजी में सुना है कि मुस्तफा खार एक दफा अडयाला जेल से रहा हुए थे, पंजाब गवर्नमेंट को पता ही नहीं था रहा होगे वो, ऐसे हो जाता है अक्सर? नहीं, देखिए अडयाला जेल जो है वहां पे सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंट्रोल है, वो तो पंजाब गवर्नमेंट है ना जी। पंजाब गवर्नमेंट है, इसलिए तो मैंने सवाल उठाया जी। तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि पंजाब अपना अडयाला जेल की तमाम जो मामलात हैं और खासकर इमरान खान के हवाले से भी वो PTI अपना पंजाब गवर्नमेंट। इसका मतलब है फरदोश बिन नकवी साहब को तो मरियम थैंक यू मैडम चीफ मिनिस्टर कहना चाहिए फिर। नहीं सर, आई डोंट एग्री। नहीं देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जुल्फिकार भाई, देखें ताली दोनों हाथ से बचती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभी प्रोसेस शुरू हुआ है और फिरदौस नकवी साहब फरमा रहे हैं कि अभी हम देखेंगे डायलॉग हो गया। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अब फिरदौस नकवी साहब एक सीनियर PTI लीडर, वो उनका डायलॉग की वो बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो भी डायलॉग की बात कर रही है। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये अभी आप देखेंगे कि पॉलिटिकल टॉक्स भी होंगे, पॉलिटिकल डायलॉग भी आपस में होंगे। और अब मैं आपसे एक चीज अपनी वाइब शेयर करता हूँ जो मुझे वाइब्स आ रही है। आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में जो लाहौर जो कोट लखपत जेल है, यहाँ पे भी कुछ खवातीन कैदी हैं, डॉक्टर यास्मीन, जो लोग बीमार हैं, अपना वो सेनेटर साहब जो है वो सम आर वेरी अनवेल। तो मेरा ख्याल है कि मुझे महसूस होता है कि बहुत जल्द उनका भी कोई ऐसी मूवमेंट होगी कि वो भी जिन्होंने अस्पताल में जाना है ट्रीटमेंट के लिए, वो मामला भी होंगे। तो देखिए CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में यही नहीं, होता है। आप तो खबर दे रहे हैं कि तब्दीली की लहर आ गई है, फिर इसका मतलब है? नहीं, मैं देखिए, मैं बेसिकली बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं ऑप्टिमिस्टिक होना और चीज है, खबर देना और चीज है। आपके पास तो अंदर की खबर है, इसका मतलब है ये सब कहने शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि ये ऑप्टिमिज्म की वेव इंशाल्लाह चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे तरक्की करना है, पाकिस्तान ने बेहतरी की तरफ जाना है। तो लिहाजा ये आई एम श्योर ये सोच है कि अब कैसे पाकिस्तान को जरूरी तौर के ऊपर जो है इसको मुस्तहकम किया जाए एंड वी ओवरकम दीस चैलेंजेस विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। फरदोश बिन नकवी साहब, जितनी जबरदस्त रिपोर्ट आई है अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने लिखी है, नकवी साहब, आपका पंजाब गवर्नमेंट को थैंक यू करना बनता है। अगर चीफ मिनिस्टर ना कहती तो ये रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकती थी। वो पंजाब के डोमेन के अंदर आती है जेल। ये देखिए, आप जो भी कहना चाहे, लेट मी गिव यू एन असेसमेंट। हमारी हुकूमत रही 40 माह। अच्छा जी। और ये वाली हुकूमत को कितने अर्सा हो गया? अभी
جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے پچھلے 2 سال، پھر اب 2 سال اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ، ٹھیک ہے جی، 5 سال ہو گئے. ساری برائیاں ہم نے کر دی. آج پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا، بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا 1971 میں. سارے انڈیکیٹرز دیکھ لیجئے جن کے اوپر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں. پاکستان کی پسماندگی کے پیچھے کیا راز ہے؟ اتنی سینہ ٹھوک کے جو میرا بھائی بات کر رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے اتنے کارنامے کر دیے، بربادی تو ساری پی ٹی آئی لائی، تباہ کر کے رکھ دیا ملک کو، کووڈ سے نکالا، بلین سونامی دی، ملک کو 2 سال مسلسل 6.5% گروتھ پہ لے آیا. سب برائیاں ہماری. الزام کیا تھا کہ باجوہ کے ساتھ اور فیض حمید کے ساتھ سیم پیج پہ ہیں. ابھی خود کی کہتے پھرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کے پیچھے بھی چلتے ہیں، آگے بھی چلتے ہیں، جس طرح چاہیں چلتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ اس سے قریبی تعلقات تو کبھی نہیں تھے. نقوی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ سے مار کا حق، میں تو کہہ ہی نہیں رہا تھا، ہم تھے سلیکٹڈ، بڑا کام کیا دونوں نے مل کے. ہم تو تھے سلیکٹڈ، اور ہم نے انفلیشن لے گئے کتنے 10 سے 12%. جو قابل لوگ تھے جن کے اندر 4 وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دور میں وعدہ کیا تھا سنگل ڈیجٹ انفلیشن. جی میاں غلام مصطفیٰ صاحب، 28%. ابھی اسحاق ڈار صاحب 200 روپے کا ڈالر لانے والے تھے، اوکے میاں 2 غلام دن مصطفیٰ میں صاحب، کتنا گئے. یہ ساری باتیں پاکستان کے عوام کو سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے نواز ہارے، مریم ہاری، اور اس کا ثبوت ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام میں، یا خود کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پی ٹی آئی جیتی اور وہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھ رہے. میاں غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیالہ جیل کی جو رپورٹ بنی ہے عمران خان صاحب کے حق میں 28 صفحے کی، یہ سپرنٹینڈنٹ جیل سے گورنمنٹ نے اجازت دے کے کروائی ہے یا خود سے کر دی ہے اس نے؟ سر یہ نقوی صاحب بتا ہی رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور ان کے تو 28 صفحے ان کے ابھی تک ذہن میں اڑے ہوئے ہیں. ان کو 40 مہینے کی حکومت میں یہ یاد نہیں ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف 2800 صفحوں سے بھی زیادہ کی جو ہے نا فیصلے آ جاتے تھے، اور جو لکھنے میں بندے کو سالوں لگ جاتے ہیں، تو اس وقت وہ سب چیزیں ان کو قابل قبول تھی. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ڈیریل ہو چکا ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جمہوریت ہے نہ عدل ہے، اور اسی حکومت میں فائدہ بھی لے رہے ہیں. میں نے تو 28 صفحے کا ذکر ہی نہیں کیا. جب لوگوں کے آواز بختہ ہوتے ہیں تو وہ ایسے آرگیومنٹس دیتے ہیں. سر بات ہو رہی ہے نا، پروگرام میں ہی بات ہو رہی ہے نا، پروگرام میں راحت صاحب یہی کہہ رہے ہیں، ذوالفقار صاحب یہی کہہ رہے ہیں. یہ ذکر کیا پروگرام کے اینکر پرسن نے، فردوس شمیم نقوی نے تو صرف 55 صفحے کا جو 5 منٹ پہ ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. بھائی جان پروگرام میں موجود رہ کے بات کیجئے، ان کے حق میں ہے پہ وہ باتیں نہ کیجئے جو میں نے کی نہیں ہے. سر بامی میں نے تو یہ بات کی نہیں. سر آپ دل پہ نقوی صاحب آپ دل پہ لے گئے، نقوی صاحب آپ دل پہ لے گئے، اگر آپ صحیح معنوں میں جائزہ لیں گے تو آپ کو اپنی جماعت کو ذمہ دار آپ دل پہ نہ لیں. آپ یہ دیکھیں، آپ نے 40 مہینوں میں 1 کروڑ نوکری دینی تھی، آپ نے 50 لاکھ گھر دینا تھا، لوگوں نے باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی. زلفی بخاری کو زبردستی ایئرپورٹ سے عمران خان اپنے چارٹر طیارے میں بٹھا کے لے گئے تھے جب اسٹیٹ نے روکنے کی کوشش کی تھی. یعنی 50 چیزیں ہیں. آپ اپنے 40 مہینے میں بتائیں کہ ملک نے کیا ترقی کی. بے روزگاری معاشرے میں پھیلی، فرسٹریشن پھیلی، ایروگنس پھیلی، بدتمیزی معاشرے میں ہو گئی. وہی آپ نے اپنا گھر کہہ کے کہہ دیا ہے. برکی صاحب جی سر، برکی صاحب میں آپ کو بجائے اس طرح کی بحث میں کروں دوبارہ 2 ورڈز میں سم اپ کر دوں گا یہ جو آج ہوا ہے. جناب ایک تو آئی بلیو اٹس اے ونڈز آف چینج، نمبر 1. اوکے. اینڈ سیکنڈلی اٹ از بگننگ آف این اینڈ آف مسلم لیگ گورنمنٹ، مسلم لیگ اچھا، انکلوڈنگ جی برگیڈ صاحب اوور ٹو. مسلم لیگ کو جی 30 سال ہو گئے ہیں، لوگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا جب تک کرم ہے
इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग हुकूमत भी रह गई और इस मुल्क को तरक्की की राह पर भी लेके चलेगी। ब्रिगेड साहब, ओवर टू ब्रिगेड साहब। तो मुस्लिम लीग वाली जो बात की है मैं इस पे बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन मैं दो बातें क्विकली फैक्ट पे करना चाहता हूँ। पहला ये कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने खुद फरमाया था चंद दिन पहले कि $100 बिलियन पिछले 3 साल में पाकिस्तान से गए हैं। तो जो हमारे मोहतरम लीडर साहब कह रहे थे वो एयरफोर्स कौन से जहाज है जिसके अंदर वीआईपी जेट के अंदर स्विट्जरलैंड ये वो, खैर प्रूफ तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि $100 बिलियन है लेफ्ट पाकिस्तान और वो कहते हैं हमें पता भी कौन है लोग, तो इसमें जरूर सच्चाई होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जनरल बाजवा की बात की गई। देखें जनरल बाजवा की जब एक्सटेंशन हुई थी मुझे याद है उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे और फिर ये सारा किया गया कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट थी कि उसमें पीएमएलएन ने उसको वोट किया था। अच्छी बात है, हमने बड़ी पीएमएलएन पीपीपी सबने वोट किया था, सबने किया था। चलो उस वक्त ब्रिगेड साहब उस वक्त नूनी ने वोट किया था, आप पीटीआई 28वीं तकवीम में स्टेरिंग किसके हाथ में था उस वक्त? सपोर्ट कर देगी। चलो नया एक पॉलिटिकल कल्चर आएगा, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, सियासत स्टेबल होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। बकौल आपके हमारी भी दुआ है कि मुल्क आगे बढ़े और इमरान खान साहब अगर वाकई बीमार हैं जो कि नजर आ रहा है उनकी रिपोर्ट्स पे, तो फिर उनके इलाज के मामले में इंतकामी ये कार्रवाई नजर नहीं आनी चाहिए, इस पे अमल नहीं होना चाहिए और उनको इलाज का पूरा हक देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा इंशाल्लाह नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।